اچھا بھائی، کیا فون پر طلاق سے رجوع ہو سکتا ہے؟ فون پر طلاق دیا جا سکتا، تو فون پر رجوع کیا جا سکتا ہے یا نہیں محمد دبئی جی؟ کیا جا سکتا ہے، اور اگر بیوی سے رابطہ فون پہ بھی نہیں ہو رہا ہے اور آپ کو خطرہ ہے کہ عدت نہ ختم ہو جائے، کیونکہ عدت ختم ہو گئی پھر تو طلاق جو رجعی تھی وہ بائن بن جائے گی، تو پھر آپ 2 گواہوں کو گواہ بنا کے کہہ دیں بھائی تم لوگ گواہ رہو، میں نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا ہے، تو اس سے بھی رجوع ہو جائے گا۔ گواہ بنائے بغیر بھی رجوع کر لیں، ہو تو جاتا ہے، لیکن گواہ بنانا چاہیے تاکہ بعد میں کوئی انکار نہ کر سکے۔ قرآن نے حکم دیا ہے کہ گواہ بناؤ۔ ٹرین میں سیٹ پر بیٹھ کر نماز پڑھنا، اگر کوئی شخص ٹرین میں سفر کر رہا ہو اور سیٹ پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کے علاوہ کوئی اور صورت نہ ہو تو کیا وہ سیٹ پر بیٹھ کر فرض نماز پڑھ سکتا ہے؟ محمد انس انڈیا سے۔ جناب انس بھائی، ہم نے بھی بارہا ٹرینوں میں سفر کیا ہے، یہ بات ہی غلط ہے کہ ٹرین میں کوئی صورت ہی نہیں بنتی کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکیں۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی بہت جگہیں ہوتی ہیں ٹرین میں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسے سجدہ آدمی یعنی سجدے کرنے کی جگہ نہیں ہوتی، تو ایسے موقع پہ آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، سجدہ سیٹ پہ کر لیں آپ، تو اس لیے ٹرین میں ہمت کر کے کھڑے ہو کر ہی فرض نماز پڑھنی پڑے گی آپ کو، جگہ تلاش کریں۔ بہرحال کوئی کھچا کھچ ٹرین بھری ہوئی ہے اور کھڑے ہونے کی بالکل بھی جگہ نہیں ہے تو پھر ایک الگ مسئلہ ہے، پھر ایسی صورت میں آپ بیٹھ کے فرض نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہمت کریں، ہم نے بہت دفعہ ٹرینوں میں سفر کیا ہے تو جگہ ہوتی ہے اس میں کھڑے ہونے کی، کسی بھی طریقے سے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیا کریں، فرض نماز بیٹھ کر نہیں ہوتی، اور قبلہ رخ بھی آپ کو قبلے کی طرف ہی کرنا پڑے گا، یہ بھی سمجھ لیں۔ مسجد سے کبوتروں کو ہٹانے سے کیا گناہ ہوگا؟ مسجد میں جو جنگلی کبوتر رہائش اختیار کر لیں اور اس کی وجہ سے صفوں پر گندگی آتی ہو تو ان کو وہاں سے ہٹانے سے کوئی گناہ تو نہیں ملے گا، جبکہ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ حرم سے تو نہیں ہٹائے جاتے۔ ڈاکٹر زاہد جالندھر سے۔ دیکھیں، مسجد میں اگر صفوں پر گندگی آ رہی ہے تو کبوتر کو نہ ہٹانے کا گناہ ہوگا، ہٹانے کا گناہ نہیں ہوگا۔ ایسے موقع پہ کبوتروں کو ہٹا دیں، کوئی گناہ نہیں، بلکہ ان کی بیٹوں میں بیماریاں بھی ہیں، کبوتروں کی بیٹوں میں، تو ان کی سانس کی پرابلم ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں خطرہ ہوتا ہے، تو اس لیے باقی حرم میں کیوں نہیں ہٹاتے؟ وہ بیچارے کوشش کر رہے ہیں ہٹانے کی، کیونکہ حرم میں مار نہیں سکتے، تو حرم میں کوئی بھی جانور نہیں مارا جا سکتا سوائے جو گھریلو جانور جو گوشت کھانے کے جانور ہوتے ہیں، تو وہ تو مجبوری ہے حرم میں، کیونکہ حدود حرم میں آپ جو نہیں مار سکتے تو کبوتر کیسے مارنا جائز ہوگا آپ کے لیے؟ ومن دخلہ کان آمنا، تو اس لیے وہاں تو مجبوری ہے، اور پھر پاکستانیوں نے باجرہ ڈال کے وہاں کبوتر اور بڑھا دیے ہیں، تو یہ ٹینشن ہے، لیکن یہ ٹینشن یہاں تو نہیں ہے نا، یہاں تو کبوتر کا کھانا بھی جائز ہے، ذبح کرنا بھی، پکڑنا بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو مسجدوں میں اس طرح ہو رہا ہے تو اس کو ہٹا دیں، کبوتروں کو بھگا دیں وہاں سے۔